बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अवाम का मकबूल तरीन प्रोग्राम मैं तो बोलूँगा, अपने मेज़बान इफ्तिखार भट्ट के साथ। और हस्ब रवायत में हमारे साथ तज़िया के लिए मौजूद हैं साजिद विरक साहब। नाज़रीन, गुजरांवाला में तरक्याती अदारा GDA ने अलीपुर रोड और बाईपास पर वाक़या गैर कानूनी लैंड सब डिवीज़न और हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ ऑपरेशन करके उनकी शहरात, सीवरेज और दीवारों को मस्मार कर दिया। नाज़रीन, ये सारी कार्रवाई कमिश्नर गुजरांवाला नवीद अहमद शराजी और डायरेक्टर जनरल GDA रियासुद्दीन की हदायत पर किया गया। गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियों का जो मास्टर प्लान बनाया गया था और उनके खिलाफ जो कार्रवाई का सिलसिला शुरू किया था वो आज तक जारी है। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग और डिप्टी डायरेक्टर इन्फोर्समेंट और इनकी टीम ने अलीपुर रोड पर वाक़या और बाईपास के मुतअद्दिद दर्जनों लैंड सब डिवीज़न के खिलाफ ऑपरेशन करके उनकी सड़कें, दीवारें और सीवरेज सिस्टम को क्रेन की मदद से मिसमार कर दिया। ये तमाम कार्रवाइयाँ एक तरफ। हम साजिद विरक साहब से पूछते हैं कि GDA गुजरांवाला को गुजरांवाला के वासियों के लिए क्या क्या इकदामात करने चाहिए जिससे अवाम को रिलीफ मिल सके। जी साजिद विरक साहब। शुक्रिया भट्ट साहब। सबसे पहले तो मैं GDA के डायरेक्टर जनरल और कमिश्नर गुजरांवाला डिवीज़न को मुबारकबाद देता हूँ शहजादी साहब को कि जिन्होंने इतना बड़ा इकदाम उठाया आवाम की सहूलत के लिए, इस शहर के आवाम के लिए। ये बहुत ही काबिल कदर और तहसीन है। देखिए भट्ट साहब, हम अक्सर प्रोग्राम में ये जिक्र कर चुके हैं कि शहर के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं और उसके मसाइल की बुनियादी वजह जो है यही इंक्रोचमेंट है और सीवरेज सिस्टम, ये वो सारा कुछ। हमारा आपको पता है दूसरा प्रोग्राम जो ख़ास तौर पे इन्हीं डेवलपमेंट के हवाले से ही है, मुख्तलिफ जो अदारों के हवाले से है, उसमें भी अक्सर हम जिक्र करते हैं। तो ये एक बहुत खुश आइंदा इक़दाम है GDA की तरफ से। भले उन्होंने कमिश्नर साहब की हदायत पर किया है लेकिन बहरहाल किरदार तो इन्हीं का है। और देखें, हमारे चैनल का मकसद भी यही है, हम किसी की खुदा न खास्ता हमारी ये हरगिज़ कोशिश नहीं होती कि हम किसी को क्रिटिसाइज़ करें। हम अगर किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो दर हकीकत हम उनकी लापरवाही को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। हमारा मकसद ये होता है कि हम उनको मोटिवेट करें कि जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको बावर करवाने की कोशिश करें, उनको रियलाइज़ करवाने की कोशिश करें कि जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ ईमानदारी से अंजाम दें ताकि आवाम को सहूलत मिले। और अब जहाँ तक आपकी हाउसिंग सोसाइटी का ताल्लुक़ है तो आपको पता है कि बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटियाँ, चूँकि ये बासर लोगों की हैं, आम आदमी तो हाउसिंग सोसाइटी नहीं बना सकता। मिसाल के तौर पे अगर कोई जिसकी शहर के आस पड़ोस में कोई ज़मीन है तो वो एग्रीकल्चरलिस्ट है, वो इतनी सख्त नहीं रखता कि वो कोई कॉलोनी बनाए, क्योंकि उसको आगे फिर वो बिल्डर्स वगैरह को वो देता है और महंगे दामों देता है, फिर वो आगे मज़ीद महंगे दामों लोगों को फ़रोख्त करते हैं। तो उसके लिए जो है बासर लोग इन अदारों से, जो मुतलका अदारे हैं जिनमें GDA भी आता है, दीगर अदारे भी है इसके हैं, कॉरपोरेशन का भी अदारा आता है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स आती हैं, सिर्फ तो इस जितने भी अदारे हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि कॉलोनी को तामीर करने में कोई एक अदारा शामिल नहीं होता, उसके लिए मुख्तलिफ, आप पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं अपने साबिक़ा प्रोग्राम में। तो बात यह है कि इन लोगों के चूँकि इतने बाअसर होते हैं, बास लोग जो है वो बग़ैर NOC लिए हुए, बग़ैर किसी की मतलब है परमिशन लिए हुए अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं और बुकिंग शुरू कर देते हैं। अब लोगों को पता नहीं होता और हमारा मकसद भी लोगों को आगाह करना है। हमारा मकसद हरगिज़ ऐसा नहीं है कि हम कोई किसी खुदा न खास्ता किसी को टारगेट कर रहे हैं, कोई बिल्डर है या कोई कॉलोनी का मालिक है, हमारा हरगिज़ ये मकसद नहीं होता। तो हमारा मकसद ये है कि इन लोगों के साथ ज़्यादती ना हो। जो अवाम है, जो जमा पूंजी अपनी जो है खर्च करते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपनी ज़ाती छत जो है वो मुहैया हो जाए, तो उनकी सहूलतों के लिए हम ये उन लोगों को बावर करवाना चाहते हैं जो इस
پورے سارے پروسیس میں انوالو ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے اور ان لوگوں سے جو ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکا ہے ان سے ان کا بچاؤ ہو سکے۔ تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں جو انیشیٹو لیا ہے انہوں نے گوجرانوالہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے، یہ مزید آگے بڑھے گا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ایک سینئر دوست ہیں، ان کا بھی سافر سے ہی تعلق ہے، وہ بتا رہے تھے کہ آج بھی بعض جگہوں پہ اس کے خلاف جو ہے وہ آپریشنز ہوئے ہیں، جس میں مطلب ہے ایسی چیزوں کو ڈیمالش کیا گیا ہے جو غیر قانونی صاحب جی ڈی اے کا کام ہی یہی ہے کہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو، لینڈ سب ڈویژنوں کو دیکھے، اگر انہوں نے غیر قانونی شروع کی ہوئی ہے تو ان کی سڑکیں مسمار کرے، ان کے دفتر مسمار کرے تاکہ گوجرانوالہ کے شہری لٹ نہ سکے۔ جہاں تک ان کا یہ کام ہے، ان کا گوجرانوالہ جی ڈی اے ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا یہ بھی کام ہے کہ گوجرانوالہ کے لیے ایک اچھی اور خوبصورت کوئی رہائشی سکیم اور دیں تاکہ گوجرانوالہ کو شہریوں کو بھی اچھا ریلیف مل سکے۔ جی بالکل بٹ صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو تقریباً 92% آبادی جو ہے وہ متوسط طبقہ ہے، صحیح، یعنی 92% جو ہے پاکستانی شہری جو ہیں وہ متوسط طبقہ ہے یا مڈل کلاس ہے، یا مطلب اس کو غریب کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن ان کی اتنی پہنچ نہیں ہوتی کہ وہ اپنا گھر بنا سکیں۔ کوئی اگر سرکاری ملازم بھی ہے مثال کے طور پہ، تو وہ ساری اپنی سروس اسی سوچ میں گزار دیتا ہے کہ کب میری جو ہے ریٹائرمنٹ ہوگی اور مجھے جو ہے گریجویٹی اور جی پی فنڈ اور یہ وہ سارا جو ہے پروویڈنٹ فنڈ ملے گا تو میں اپنے بچوں کے لیے کوئی دو مرلے کا 4 مرلے کا گھر بنا لوں گا۔ اب جب وہ ایسا وقت آتا ہے جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو اب اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک پلاٹ تک خرید سکے۔ سب سے بنیادی جو مسئلہ ہمارے سوسائٹی میں پیدا ہوا ہے وہ ہے ان کی پرائسز، پلاٹ کی پرائسز۔ اچھا، گورنمنٹ جو ہے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلی جو ہے یہ جو پرائیویٹ کالونیاں بھی بنے، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، ان کالونیوں میں جو بھی لوگ رہنا چاہتے ہیں بے شک رہیں، ظاہر سی بات ہے، وہ ماڈل کالونیاں بنا کے دیتے ہیں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جدید تقاضوں کے مطابق، تو ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، بالکل ان کالونیوں میں لوگ جائیں جو افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن وہاں بھی گورنمنٹ کو چاہیے، جی ڈی اے کو چاہیے، یا جو بھی اس کے متعلقہ ادارے ہیں ان کو ایک فکس جو ہے وہ اس کا ریٹ مقرر کریں، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم کسی جگہ پہ رجسٹری کرواتے ہیں یا شہر میں کوئی جگہ خریدتے ہیں تو اس کی ویلیو جو گورنمنٹ کے ریکارڈ میں ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، لیکن جو بیچنے والا ہے وہ اپنی قیمت وصول کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایسی کوئی جو ہے وہ پالیسی بنانی چاہیے اور پابند کرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اس سے اوپر آپ نہیں سیل کر سکتے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ مطلب ہے اپنا گھر بنا سکیں۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ سرکاری طور پہ کوئی ایسی کالونی، بالکل یہ شہر ایسا ہے جہاں پہ آج سے کوئی 40-45 سال پہلے ایک اسکیم آئی تھی، وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کا دور تھا، جب لو انکم ہاؤسنگ اسکیم کے تحت یہ جو آج پیپلز کالونی کہلاتی ہے اور بہاری کالونی کہلاتی ہے، اس کے مطلب مولہا کا ہی ہے بہاری کالونی، تو یہ اس وقت دی گئی تھی غریب لوگوں کو تاکہ ان کو مطلب سستے داموں جو ہے قسطوں میں پلاٹ دیے جائیں، اس کے بعد پھر وہ اس کے اوپر تعمیرات کر لیں۔ اچھا، تو اس طرح اس کے بعد یہاں پہ حالانکہ سندھ میں آپ یقین کریں کہ اس عرصے کے دوران وہاں پہ بہت ساری مطلب وہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ حالانکہ ایم کیو ایم کا گورنر تھا اور کاف لیگ کی مطلب تھی اس کی اپنا وزارت اعلیٰ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پیپلز پارٹی نے بھی پچھلے دنوں جو ہے وہ تمام کچی آبادیوں کو مالکانہ حقوق دے دیے ہیں، یہاں تک کہ سندھ کے اندر جو سیلاب سے متاثرین لوگ تھے جن کے گھر برباد ہوئے تھے انہوں نے پھر اس میں ایک پالیسی جو اختیار کی ہے خاص طور پہ وہ چیئرمین بلاول بھٹو نے اس میں کروایا ہے
کہ کوئی بھی گھر جو ہے وہ عورت کے علاوہ کسی کے نام نہیں ہوگا، ایسا اس کی بینیفیشری جو ہے وہ عورت ہوگی۔ اب کیا ہوگا کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے کہ اس عورت کے بچوں کو اس کے جانے کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کے حقوق جو ہے اس کے بچوں کے ملیں گے۔ اب جب مرد کے نام پہ ہوتی ہے تو شریعت کے مطابق بھی اور جو ہمارا ریونیو سسٹم ہے اس کے مطابق بھی وہ تقسیم ہوتی ہے اسی نسل میں، یعنی میری اگر کوئی جائیداد ہے تو وہ میرے بھائیوں میں، میری اولاد میں وہ تقسیم کے برابر تقسیم ہوگی، بہنوں میں تقسیم ہوگی۔ تو اس لیے انہوں نے یہ بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے یہ بہت بڑا اقدام کیا ہے۔ اور میں ڈاکٹر عشرت العباس کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس وقت مطلب جب وہ گورنر تھے تو انہوں نے ایک اسکیم اناؤنس کی، شہر سے ذرا تھوڑی سی باہر ہے لیکن اب وہ تقریباً شہر کا حصہ بن چکی ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ اپنا یہ جو بحریہ ٹاؤن ہے، پھر ڈی ایچ اے ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور اسکیم ہے وہ بھی کافی بڑی ہے، تو یہ اس کے بعد ہے۔ لیکن وہ جو اسکیم اس وقت جو ہمیں نظر آتی تھی کہ شہر سے بہت دور ہے، وہ اب شہر کا حصہ بن چکی ہے۔ اس کا نام تھا تیسر ٹاؤن، اس کا نام رکھا گیا تھا۔ اچھا، پھر اسی بات پہ نہیں رہے، آگے پیپلز پارٹی آئی ہے تو پیپلز پارٹی نے اس کو مطلب ایک فیس کو دوبارہ ایک اور فیس بڑھا دیا۔ اب اس سے کیا ہوا فائدہ کہ لوگوں کو 17,000 روپے میں جو ہے وہ جو 80 گز کا پلاٹ مل گیا ہے۔ اچھا، اسی طرح 120 گز کا جو ہے وہ 37-38 کا مل گیا، جو کہ اس نے انسٹالمنٹ میں پے کرنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی قیمت بھی بڑھے گی، اس کے بچوں کی جائیداد میں اضافہ ہوگا۔ اب پھر جب گورنمنٹ آف پاکستان یا گورنمنٹ کوئی بھی کسی بھی صوبے کی جب کوئی اپنی کالونی اناؤنس کرتی ہے تو سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے اس کا کہ وہ سرکاری ہوتی ہے، اس پہ آپ جو ہے اگر پلاٹ آپ کے نام پہ نکل آیا ہے تو آپ اس کے ذریعے بینک سے قرضہ حاصل کر کے بھی یا ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے بھی قرض لے کے آپ اپنا چھت تیار کر سکتے ہیں، اور آہستہ آہستہ جس طرح مطلب کرائے پہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں اسی طرح وہ آپ کرایہ دیتے رہتے ہیں اور آپ رہتے رہتے ہیں، اور ایک دن ختم ہو جاتا ہے اور ایک دن وہ آپ کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا میں یہ حکومت سے آپ کے توسط سے یہ گزارش کروں گا، اور خاص طور پہ صوبائی حکومت پنجاب کو، کہ وہ اس طرح کی جو ہے گجرانوالہ نہیں بلکہ پورے پنجاب میں کے شہروں میں ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائیں جہاں پہ متوسط طبقے کو اپنی چھت نصیب ہو سکے۔ جی شکریہ۔ جی ناظرین، ضرورت اس امر کی ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں گوجرانوالہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو فوری طور پر ایک جامعہ اور ایک بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ گوجرانوالہ شہریوں کو ایک اچھی رہائش مل سکے۔ اپنے میزبان افتخار بٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔